ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین سے سو جانا، ایک ہی لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا، ایک ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، ان سب کے پیچھے اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہے۔ ہمیں لگتا ہے یہ ایسے کیوں ہوا، وہ ویسے کیوں ہوا، طرح طرح کے سوال روزانہ ہمارے دماغ پر سوار رہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہ ہر حال سے باخبر ہے۔ انسان کے تقدیر میں، قسمت میں جو چیز اس رب نے لکھ دی ہے وہ ہونی ہے، مطلب ہونی ہے۔ اس کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہلتا، ہم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو اگر آپ کے زندگی میں بھی آپ کے ساتھ اگر کچھ ایسے حادثات ہو گئے ہیں جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تو یقین رکھو یہ سب اس رب کی طرف سے ہو رہا ہے جو تمام سلطنت کا مالک ہے، جو آپ کو آپ کی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، جو آپ کی ایک ایک آہ، ایک ایک آنسو، ایک ایک اذیت سے باخبر ہے۔ وہ سب صحیح کر دے گا۔ اگر وقت لگ رہا ہے تو یقین کیجئے کہ بہتری کے لیے ہی وقت لگ رہا ہے، کیونکہ اس کا ہر کلام سچا ہے، وہ سچی ذات ہے، اور اس نے اپنے کلام میں فرما دیا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ تو جب بھی تکلیفیں آئیں تو صبر کیجئے، آنکھ بند کیجئے اور اللہ کو کہیے، اے میرے اللہ مجھے پتا ہے یہ تیری طرف سے ہے، یہ درد، یہ تکلیف، اور بے شک تو ہی اس سے نکالنے میں میری مدد کرے گا۔ بے شک تیری ہر بات میں حکمتیں چھپی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ایسے کرنے سے آپ کو صبر کا بہترین بدلہ ملے گا اور اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھنا، ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگر برے دن چل رہے ہیں تو دیکھ لینا اچھے دن بھی آئیں گے، یہ وقت بھی گزر جائیں گے۔ اللہ جانتا ہے کتنی بری طریقے سے لوگوں نے آپ کو ذلیل کیا ہے، اللہ جانتا ہے لوگوں نے کتنا آپ کا دل دکھایا ہے، اللہ کو وہ ساری باتیں پتہ ہے جن کی وجہ سے آپ کے تکیے پر آپ کے بے بسی کے آنسو بہتے ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے کیسے صبر کے دنوں میں بھی آپ نے اس کا شکر ادا کیا ہے۔ اللہ سب جانتا ہے آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خود کو کتنی تکلیف میں رکھا ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور یہ جو صبر کے دن چل رہے ہیں یہ یوں ہی نہیں ہیں، بہت خوبصورت اجر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ اللہ جانتا ہے آپ تھک چکے ہو، جو بھی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ اسے قبول کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ جانتا ہے آپ اسے کب سے دعائیں کر رہے ہو اور بار بار اسے پکار رہے ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اندر ہی اندر سے کتنے بے چین اور پریشان ہو، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے۔ وہ آپ کو اسی طرف لے جائے گا، بس اس پر یقین رکھو۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے دماغ میں رکھ لیجئے، کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں ملتی۔ اگر کسی بھی چیز کو پانے میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ بھی یاد رکھنا کہ انعام کوئی معمولی سا نہیں ہوگا، وہ بہترین ہوگا۔ اس بات کی گواہی میں قرآن کریم کی روشنی سے دوں گی۔ انشاءاللہ سب سے پہلے تو مشکلات کے ساتھ آسانیاں آئیں گی، یہ خود رب کریم نے اپنے کلام میں فرما دیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں تو یقیناً آسانیاں بھی آئیں گی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں ہوتا۔ اگر ہم ہمارے نبی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ کیسے مشکلات آتے ہیں اور کیسے ان مشکلات پر صبر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر توکل کیا جائے، تو کیسے کیسے کرشمات اللہ کریم کر دکھاتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے، کیسے جہاں سے امید بھی نہیں ہوتی وہاں سے بھی راستے بن جاتے ہیں۔ چلیے کچھ خاص ہستیوں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کیا، بچپن سے ہی مشکلات نے انہیں گھیر لیا، سگے بھائیوں نے ان کے ساتھ دغا کی، غلام بن کر بچپن نکلا، بے قصور ہو کر قید میں رہے، غلام بن کر مصر کے بازار میں نیلام ہوئے، برسوں تک اپنے والد صاحب سے جدا رہے، لیکن ایک پل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، نہ ہی شکوے شکایت کی، صبر اور توکل کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا۔ جس مصر کے میدان میں غلام تھے وہاں کی سلطنت انہیں ملی اور وہاں کے مالک بنا دیے گئے۔ برسوں بعد اپنے والد سے ملے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام
بی بی حاجرہ علیہ السلام، جنہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ریگستان میں چھوڑ کر چل دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ اس کے بعد بی بی حاجرہ نے ایک بھی سوال نہیں کیا اور چپ چاپ اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے نکلی اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگی۔ اسماعیل علیہ السلام کا بھوک سے پیاس سے برا حال تھا۔ پانی کی تلاش میں آپ صفا مروہ کے پہاڑوں پر بار بار اوپر نیچے ہوئی اور اپنے رب کو پکارا، اور آخرکار رب کو آپ کا صبر پسند آ گیا، اور اسماعیل علیہ السلام نے اس پہاڑ پر ایڑی رگڑی جس سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا، اور آج تک وہاں سے آب زمزم حاصل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز مشکل ہوتی ہے آسان ہونے سے پہلے۔ ایسی اور بھی بہت سے نبی علیہ السلام اور ان کے حالات زندگی جس پر بولنے کے لیے نہ تو میرے پاس الفاظ موجود ہے اور نہ ہی وہ انداز۔ بس اس بات کو دھیان میں رکھیے، کوئی بھی چیز زندگی میں آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ قیمتی چیزیں، اچھی چیزیں وقت مانگتی ہیں، اور انہیں بہتر انداز میں پانے کے لیے آپ کا ایمان، صبر اور توکل مانگتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جس بھی مومن کے پاس آ گئی، اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز میرے حق میں نہیں ہوئی ابھی تو بعد میں ہوگی۔ میرے رب کے یہاں دیر میں خیر ہے۔ اگر اندھیری کالی رات ہے تو خوشنما صبح بھی جلد ہوگی، اگر دکھوں کے ڈیرے ہیں تو خوشیوں کے سویرے بھی جلد آئیں گے، اگر دل ٹوٹا ہے تو جلد جڑ بھی جائے گا، اگر مشکلات ہی مشکلات ہیں تو آسانیاں بھی آ ہی جائیں گی، کیونکہ یہ میرے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور مجھے میرے اللہ پر پورا پورا یقین ہے۔ جب قدرت ہمیں ہمارے من چاہے چیزوں سے محروم رکھتی ہے یا ہمیں دیکھ کر واپس لے لیتی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کی ہر نعمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، بدلے میں ہمیں ہماری سوچ سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے۔ لیکن انسان کی فطرت میں ہے لاحاصل کے پیچھے بھاگنا، جو نہیں ملا اسی کے پیچھے بھاگنا، اسی لیے ہم اس پر راضی ہی نہیں ہوتے جو ہمیں دیا جاتا ہے، اور اسی کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں جس سے ہم محروم ہیں۔ اگر ہم حاصل پر راضی ہو جائیں اور لاحاصل کو رب کے سپرد کر کے حاصل اور لاحاصل دونوں پر اس کا شکر ادا کر لیں، تو شاید وہ ہمیں وہ بھی دے دے جو اب تک ہماری خواہش رہا، کیونکہ وہ کہتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تمہیں اور دیا جائے گا، اور بلا شبہ وہ اپنے اقوال کا سچا ہے۔ زندگی میں آنے والا کوئی بھی انسان بے مقصد نہیں آتا، اور ہر انسان ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رکتا بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ زندگی بھر کے لیے جڑ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے جن کے ساتھ ایک مدت تک کا سفر ہوتا ہے، پھر راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اچھے ملتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کو توڑ دیتے ہیں، لیکن ہر انسان اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی سبق لے کر آتا ہے۔ جس طرح ہر غلطی اپنے ساتھ کوئی سبق دے کر جاتی ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، یہ سلسلہ ہے۔ تو جب کوئی زندگی میں ایسا آئے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب کوئی ساتھ چھوڑ دے تو جو سبق آپ کو پڑھا گیا ہے بس اس سبق کو یاد رکھیں، تاکہ زندگی میں دوبارہ آپ سے وہ غلطی نہ ہو جو آپ اس کے آنے پر کر بیٹھے تھے، تاکہ اب دوبارہ اس طرح سے نہ توڑ دیے جائے جیسا کہ پہلے توڑے گئے تھے۔ اگر اللہ نے تمہاری زندگی میں سے اس شخص کو نکال دیا ہے جس کے بنا تم اپنی زندگی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اپنے آپ کو اس شخص کے لیے تیار کر لو جو تمہارے سارے غم بھلا دے گا، کیونکہ ہماری پسند ہمیں تکلیف دے سکتی ہے، لیکن اللہ کی پسند بس خوشیاں لے کر آتی ہے۔